مکی صورت ہے، ایک نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 77۔ سورت طور کے بعد نازل ہوئی ہے۔ کس کے بعد؟ سورت الطور کے بعد نازل ہوئی ہے۔ 30 آیات 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا دعویٰ ہے نفی شرک فی البرکات، کہ برکتیں دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ مشرکین کہتے ہیں ہمارے مالوں میں، اولاد میں، کاروبار میں، زندگی میں برکتیں معبود باطلہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، برکتیں دینے والا صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی برکتیں دینے والا نہیں ہے۔ نبیوں کو بھی میں برکت دیتا ہوں، ولیوں کو بھی میں دیتا ہوں، قرآن کو بھی میں نے برکت والا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرمایا تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ قادر، ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس میں جو دلائل ہیں وہ ہیں 11۔ کتنے دلائل دیے ہیں؟ 11 دلائل ذکر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ فرمائے پہلی دلیل بیدہ الملک، کہ اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ دوسری وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت، تیسری جس نے پیدا کیا ہے موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ موت اور زندگی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھو کتنا عجیب لفظ، اکثر عملا نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، کیا فرمایا؟ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ قیامت میں گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، تو وہاں تولا جائے گا، اور وزن تول میں ہوتا ہے۔ کس میں؟ تو فرمائے احسن، اور جب احسن ہوگا تو جب اس میں وزن پیدا ہوگا اخلاص سے۔ کس سے؟ 2 چیزیں سمجھ لو۔ امام راضی فرماتے ہیں ایک احسن ہوتا ہے، ایک صواب ہوتا ہے، درست، صاد کے ساتھ۔ ایک عمل احسن ہوتا ہے، ایک ثواب ہوتا ہے۔ احسن وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اور ثواب وہ ہوتا ہے جو نبی کے طریقے پر ہو۔ تو عمل میں یہ 2 کام ہوں تو وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ قبول ہوتا ہے۔ احسن اخلاص ہو اور درست نبی کے طریقے پر ہو۔ فرمایا لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ اللہ بخشنے، عزیز زبردست ہے، غفور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات، چوتھی دلیل، وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقا، تہ بر تہ، کیا؟ اوپر نیچے۔ ما تری فی خلق الرحمن، نہیں دیکھے گا تو فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، پیدائش میں، یعنی اس نے جو چیز پیدا کی، خلق بمانے مخلوق، کیا؟ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں تو نہیں دیکھے گا من تفاوت، کوئی کمی بیشی، کیا؟ کمی بیشی۔ دوسرا معنی بے ضابطگی۔ تفاوت کا معنی ہوتا ہے فرق، تو فرق تو ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، کوئی کالی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے، کوئی بڑی چیز ہے، تو فرق کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بے ضابطگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، نہیں پائے گا تو اس میں کوئی عیب، تفاوت بمانے عیب کر دو۔ ٹھیک ہے جی؟ فرجع البصر، پس لٹا ذرا اپنی نظر کو، پس لٹا، دیکھ، حل تری من فطور، کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف، کوئی پھٹن، کوئی سوراخ، کوئی دراڑ؟ دیکھ نظر آسمان کو۔ اچھا، ثم ارجع البصر کرتین،
پھر لٹا نگاہ کو کرتین 2 مرتبہ. تثنیہ امام زمخشری لکھتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ صرف 2 مرتبہ دیکھ تو تیسری مرتبہ نہ دیکھ، وہ تثنیہ تکرار کے لیے. کیا تو معنی ہوگا بار بار لوٹا نظر کو. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، لوٹے گی تیری طرف نگاہ تیری خاسئا نامراد ہو کر، ذلیل ہو کر، وہو حسیر دران حال ہے کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی. تیری نگاہ تھک ہار کر ذلیل ہو کر واپس تو آ جائے گی، لیکن تجھے رب کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں کوئی تفاوت بے ضابطگی نظر نہیں آئے گی. اللہ آگے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. 5ویں دلیل عقلی، تحقیق ہم نے مزین کیا آسمان کو، آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیحَ چراغوں کے ذریعے. چراغ سے مراد کیا ہے؟ ستاروں سے. ہاں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ہے شیاطین کو، یہ ستاروں کو، رجوماً مارنے کے لیے، للشیاطین شیاطین کے لیے. یعنی ستاروں سے آسمان بھی مزین ہے، اور ستاروں سے کس کو مارا جاتا ہے؟ شیاطین کو. اوپر چڑھتے ہیں تو ادھر ہی سے انگارہ لے کر ان کو مارا جاتا ہے. وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیاطین کے لیے عذاب السعیر، آگ کا عذاب. للذین وللذین کفروا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب بھی ڈالے جائیں گے یہ اس جہنم میں، سَمِعُوا لَهَا تو سنیں گے اس جہنم کے لیے، شہیقاً خوفناک آواز. شہیقاً گدے کی انتہائی آواز کو بھی کہتے ہیں. 2 قسم کی آوازیں گدھا نکالتا ہے، ایک شروع میں اور ایک آخر میں. کبھی دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں، اور اس کی انتہائی آواز کو شہیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم یہاں معنی کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے لیے چنگاڑ. ٹھیک ہے نا؟ خوفناک آواز سنیں گے، جہنم کی بھی آواز ہوگی. وہی تفور، دران حال ہے کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، آواز بھی دے رہی ہوگی اور جوش بھی مار رہی ہے. فور، فواروں کی طرح سے ابل رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، اتنا جوش ہوگا جہنم کا، فرمایا قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ غصے سے. یہ جہنم کافروں کے لیے اتنا غصے میں ہوگی. کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالی جائے گی جہنم میں ایک فوج، ایک ٹولہ، تو سألہم خزنتہا، پوچھے گا ان سے جہنم کا داروغہ، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے. فکذبنا، پس ہم نے جھٹلایا. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بس ہماری بدبختی تھی، ڈرانے والے بھی آئے، ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی، بڑی گمراہی میں. وقالوا، اور کہیں گے لو کنا نسمع او ناقل، اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس آگ والوں میں. بس ہمارا یہی قصور تھا، ڈرانے والے نے ڈرایا، سنایا، لیکن نہ ہم سنتے تھے اور نہ ہی ہم سمجھتے تھے، سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی. آگے ما کننا فی اصحاب السعیر، تو فاعترفوا بذنوبہم، پس اعتراف کر لیں گے وہ جہنم میں، بذنوبہم، جی بذنبہم، ہاں اپنے گناہوں کا. بھائی رمضانیوں کبھی کبھی بول جایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں
تو فرمایا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پس وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس دوری ہے کیا؟ یہ لفظ دوری رحمت سے دوری لغوی معنی یہ ہے، تو دوسرے معنی میں لعنت، تو لعنت بھی رحمت سے کیا ہوتی ہے؟ ہاں، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے آگ والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، وَأَسِرُّوا، یہی ہے نا، ہاں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چھپاؤ تم اپنی بات کو یا ظاہر کرو، کیا کرو؟ چھپاؤ اپنی بات کو، أَوِ اجْهَرُوا، یا ظاہر کرو اس کو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز، تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، دونوں اللہ کے لیے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے گا ان کو جن کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ او میرا بھائی، باتوں کو چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، راز کرتے ہو، فلاں، فرمایا جس نے پیدا کیا ہے تو وہ اپنے مخلوق کو جانے گا نہیں کیا؟ ایک معنی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اَلَا يَعْلَمُ، کیا نہیں جانے گا من، ان کو، خلق، جن کو اللہ نے پیدا کیا، تو اس من کو بنا لو مفعول، ٹھیک ہے؟ تو جن کو اللہ نے پیدا کیا، کیا اللہ ان کو جانے گا نہیں؟ اللہ میں اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ مخلوق محض صانع ہوتے ہیں، کیا؟ انجینئر نے ایک مشین بنائی، وہ آپ نے آ کے ادھر مسجد میں فٹ کر دی، انجینئر لاہور میں بیٹھا ہے، اب اس کو اس کا مشین کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ، لیکن اللہ کا اپنے مخلوق سے اس قسم کا تعلق، ہاں، وہ خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، تو وہ پیدا کرتا ہے، جانتا بھی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اَلَا يَعْلَمُ، کیا وہ نہیں جانتا من، وہ ذات، خالق، جس نے پیدا کیا، اب فاعل کے معنی میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ معنی مراد ہو، یعنی جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانتا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہی باریک بین ہے، الخبیر، خبردار ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، ساتویں دلیل عقلی، وہ ذات ہے اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذَلُولًا، تابع، نرم، فَامْشُوا، پس چلو، فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے اطراف میں، اس کے کناروں میں۔ او بھائی، مناکب کا لغوی معنی ہوتا ہے کندھا، مناکب منکب کی جمع ہے، حذو منکبیہ ہے، کاندھے کو کہتے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ او میرے بندو، تمہیں زمین نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، اس کے کاندھوں پہ چلو، یہ تمہارے لیے تابعدار ہے۔ جس طرح کہ حیوان اپنے سوار کو کاندھوں پہ اٹھاتا ہے، میں نے زمین کو اسی طرح تمہارے لیے تابع کیا ہے، چلو اس کے کاندھوں پر۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اللہ کے رزق سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، اٹھنا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہوگے اس ذات سے جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ دنسا دے تمہیں زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس اچانک وہ کپ کپائے گی، کیا کرے گی؟ کپ کپائے گی۔ یہ لفظ پہلے گزرا ہے کہ نہیں؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن کپ کپائے گا آسمان، تو فرمایا کیا اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو کہ اللہ تمہیں زمین میں دنسا دے، دراں حال ہے کہ زمین کپ کپا رہی ہو؟ آگے ام امین تم، کیا تم بے خوف ہو چکے ہو، من، اس ذات سے، فی السماء جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، یہ کہ بھیج دے تمہاری اوپر پتھر برسانے والی ہوا،
سنگریزوں والی ہوا، فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیر کیسے ہے میرا ڈرانا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس کیسی ہوئی میری سزا، کیا میرا سزا، میرا عذاب، میری سزا کیسے ہوئی۔ اولم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم ان کے اوپر، صافات پھیلائے ہوئے، صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور کبھی سکیڑ دیتے ہیں، سمیٹ دیتے ہیں۔ تو بھائی عجیب بات نہیں ہے، صافات اسم فاعل اور یقبضن مضارع، تو مضارع کا عطف کس پہ کر دیا ہے، اسم فاعل پہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو معنی یہ ہوگا۔ ویسے مطلب آیت کا یہ کہ دیکھو پرندوں کو، کبھی پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، تو واقعی پرندہ سکیڑتا بھی ہے اور اس کو پھیلاتا بھی ہے، اور کبھی ایسے بھی پرندے ہیں جو کئی وقت تک پر پھیلائی ایسے چلتے ہیں، یہ بڑے پرندے جو ہوتے ہیں کیونکہ وہ چلنے کا گر زیادہ جانتے ہیں نا، تو وہ پھیلائے ہوئے پر ہوتے ہیں، تو کبھی ان کو کیا کر لیتے ہیں، جب آگے چلنا ہوتا ہے تو سمیٹ کہ تیز تیز بھی ہلانے لگتے ہیں آگے۔ ما یمسکہن الا الرحمن نہیں تھاما ہوا ان کو، الا الرحمن مگر مہربان نے، کس نے تھاما ہوا ہے، مہربان نے تھاما ہوا ہے، انہو بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم بلا کون ہے وہ، ہوا جند لکم جو تمہارا لشکر ہو، ینصرکم من دون الرحمن جو تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ۔ کون ہے وہ لشکر، بتاؤ نا مجھے، ہے کوئی ایسا لشکر جو رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کرے، ایک ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے، ان الکافرون الا فی غرور نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، نہیں ہے کافر، کیا مطلب ہے، یعنی لا ہو لشکر، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں میرا لشکر مجھے بچائے گا، میرا جتھا مجھے بچائے گا، فرمایا رحمان کے سوا کون سا لشکر ہے جو بچائے۔ امن ھذا الذی بلا کون ہے وہ، یرزقکم جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقہ اگر وہ روک لے اپنی روزی، اللہ روک لے نہ دے تو کوئی ہے تمہیں روزی دینے والا، کوئی نہیں ہے۔ بل لجو فی عتو و نفور بلکہ یہ لوگ لجو گھس پڑے ہیں، فی عتو سرکشی میں، و نفور اور نفرت میں، بس ایسے بدبخت ہیں کہ اپنی سرکشی اور نفرت میں گھس چکے ہیں، حق والوں سے نفرت کرتے ہیں اور حق سے تکبر کرتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ کیا بلا وہ شخص، یمشی جو چلتا ہے، مکبا الٹا، کیا الٹا، علی وجہہ اپنے چہرے کی بل، سوالی انداز ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا بلا وہ شخص جو چلتا ہے الٹا علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، اہدا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا یا وہ جو سیدھا چلتا ہے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ او بھائی ان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے، الٹا چل رہا ہے راستہ بھی الٹا ہے، اور ایک سیدھا چل رہا ہے اور راستہ بھی سیدھا ہے، سمجھ آ گئی، تو مشرک چل بھی الٹا رہا ہے اور راستہ بھی الٹا ہے، موحد چل بھی ٹھیک رہا ہے راستہ بھی سیدھا، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حافظ الرحمن خوشحال خوڑیر دے توجہ ہے۔ قل هو الذی کہہ دیجیے اللہ وہ ذات ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع اور بنائے تمہارے لیے کان،
والابصارا اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے هو الذی اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم جس نے تمہیں پھیلایا فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم اٹھائے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مشرک مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب آئے گا کہ ہم اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے، یہ وعدہ کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قل کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ بے شک یہ علم کس کے پاس ہے؟ قیامت کا علم۔ اتنا ہم بتلا رہے ہیں کہ آئے گی قیامت، تم نے جانا ہے کب آئے گی یہ ہمیں بھی پتا، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ آگے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور بے شک میں ہوں نذیر ڈرانے والا، مبین کھول کر۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً پس جب دیکھیں گے یہ عذاب کو، زُلْفَةً یا قیامت کو، زُلْفَةً قریب آتا ہوا، جب اس کو بالکل قریب دیکھیں گے نا، جیسے یہی لفظ استعمال ہوا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے، تو فرمایا جب یہ دیکھیں گے اس کو قریب تو سیئت وجوہ الذین کفروا بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیل اور کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ کنتم بہ تدعون جس کو تم مانگا کرتے تھے، تدعون ہاں یہ وہی ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم بتلاؤ مجھے، ارائیتم کا معنی اخبرونی بتلاؤ مجھے، ان اہلکنی اللہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں اللہ انہیں ہلاک کر دے، اور رحمنا یا ہم پہ اللہ مہربانی کر دے، رحمت کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم پس کون ہے جو بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ یہ جواب ہے ان کے اس جملے کا کہ شاعر نتربص بہ ریب المنون، بس یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ شاعر ہے، ہم بس موت کا انتظار کرتے ہیں، یہ بس ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس کا جواب دیا، فرمایا میرا پیغمبر کہہ دیجئے اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہلاک کر دے، یا ہمیں اللہ مہربانی کر دے ہم پر، تو ہمارے مرنے سے کیا تمہیں عذاب سے کوئی بچانے والا ہوگا؟ یعنی ہمارے مرنے جینے سے تمہارے کوئی عذاب کا تعلق نہیں ہے۔ جب تم جرم کرو گے، ہم زندہ ہوئے تب بھی تمہیں سزا ملے گی، ہمیں اللہ ہلاک کر دے تب بھی تم کوئی بچ نہیں سکتے۔ آگے قل کہہ دیجئے هو الرحمن وہی ہے مہربان، آمنا بھی ہم ایمان لے آئے اس پر وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ فستعلمون پس تم جان لو گے ان قریب من ہوا فی ضلال مبین کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا تم دیکھتے ہو، یعنی بتلاؤ مجھے، ان اصبح ماؤکم غورا اگر چلا جائے ہو جائے تمہارا پانی غورا گہرائی میں نیچے، یہ پانی زمین کا کیا چلا جائے، اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ تمہارے بس سے ہی باہر ہو جائے، تو فرمایا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ کون لائے گا تمہارے پاس بِمَاءٍ مَّعِينٍ بہتا ہوا پانی، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے۔